الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال الله تعالى عليه وآله وسلم في مقام آخر: إنما الأعمال بالخواتيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، یہ ایک کائنات کا نظام بنایا جس میں پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہاں دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور پھر فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے.
اس جہاں سے چلا جاتا ہے، اگلے جہاں میں اس کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ سارا اس عالم دنیا کا جو پروسیجر ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے جہاں موت نہیں، وہیں رہ جاتے، ان کی اولاد بھی ادھر ہوتی، انسان ادھر ہی بستے۔ جنت میں جانے کے لیے پہلے دنیا میں آنا، یہاں موت کا ذائقہ چکھنا، اور پھر آخرت میں جانا، پھر جنت میں جانا۔ اس کی وجہ کیا؟ کیوں زندگی اور موت کو پیدا کیا؟ زندگی اور موت، ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس لیے زندگی کو اور موت کو پیدا فرمایا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون سا ہے جس کے عمل خوبصورت ہے، جس کے اعمال میں حسن ہے، جس کے اعمال میں خوبصورتی ہے، اعمال کے اعتبار سے وہ بڑا خوبصورت ہے، حسین و جمیل۔ آزمانے کے لیے دنیا یہ دار عمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیپر بھی سارا آؤٹ ہو چکا، بتا دیا گیا یہ سوال آئیں گے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے پیپر آؤٹ کر دیا، بتا دیا کہ یہ چیز ہے، یہ کام ہے، یہ سوالات ہیں، ان کو یاد کر لو، ان چیزوں پر عمل کر لو، پاس ہو جاؤ گے۔ ان چیزوں کو چھوڑو گے، ان کے مقابل دوسری جو چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں ان کو اپناؤ گے، وہ کام کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، جہنم میں چل جاؤ گے۔ پیپر آؤٹ ہو چکا، ہم دنیا میں موجود ہیں، پیپر دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے سارے سوالوں کا، ان کے جوابات کا بھی پتہ ہے، ہمیں حلال اور حرام کا بھی پتہ ہے، ہمیں جائز اور ناجائز کا بھی پتہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، جو کچھ کھایا، جو کچھ کمایا، جو کچھ خرچ کیا، جو کچھ جمع کیا، سب کا حساب دینا ہے۔ ہم جانتے، ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود پیپر جو آؤٹ ہو گیا، سوالات ہمیں معلوم ہو گئے، ان کے جوابات بھی معلوم ہو گئے، معلوم ہونے کے باوجود صحیح جواب نہیں لکھتے، صحیح اور درست اور جائز کام نہیں کرتے، برے، ناجائز اور گناہ کے کام، جن کاموں کی وجہ سے پیپر میں فیل ہو جائیں گے، بلکہ فیل ہونا یقینی ہو جائے گا، وہ کام کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد عمل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ایمان کہتے ہیں عقیدے کو۔ ایمان یہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہوتا، عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، نماز کو فرض جاننا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، یہ عقیدہ ہے، اور عملی طور پر نماز ادا کرنا، پڑھنا، یہ عمل ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ جاننا اور اس پر ایمان لے آنا کہ روزے فرض ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر رمضان میں روزے رکھنا، یہ عمل ہے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ کا فرض ہونا، اس بات پر ایمان لے آنا، یہ عقیدہ ہے۔ اور جب سال گزر رہا ہو تو اپنے مال پر 2.5% زکوٰۃ نکال کے اللہ کی راہ میں مستحقوں کو دے دینا، یہ عمل ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس بات کو مان لینا، یقین کر لینا اس بات پر، یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر زندگی میں 1 بار یا 2 بار یا جب بھی موقع ملے حج جا کر ادا کرنا، یہ عمل ہے۔ عقیدہ ہوتا ہے پہلے، عمل ہوتا ہے بعد میں۔ ایک شخص نماز کو فرض جانے گا، مانے گا، عقیدہ رکھے گا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، پھر آ کر نماز پڑھے گا تو وہ نماز دے گی اسے فائدہ۔ ایک شخص ہے وہ نماز کو فرض نہیں مانتا، کہتے ہیں نماز فرض کوئی نہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے آئے بیٹھے ہیں لیکن فرض نہیں ہے،
فجر کی ہم نے نماز پڑھی تو تھی لیکن فرض نہیں، عشاء کی نماز ہم پڑھتے تو ہیں مگر فرض نہیں۔ اگر فرض کا عقیدہ وہ نہیں رکھتا پھر جتنی مرضی آئے نمازیں پڑھتا رہے اس کی نمازوں کو اسے فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کا عقیدہ درست نہیں۔ عمل سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے، اس عمل کے متعلق عقیدہ پہلے درست ہوگا، اس کے بعد اس چیز پر عمل کریں گے تو وہ چیز فائدہ دے گی۔ ایک چیز کو ایک شخص مانتا ہی نہیں، بغیر مانے وہ کام کرتا ہے، پھر وہ کام فائدہ نہیں دے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جو شخص ایمان لے آئے یعنی اپنا عقیدہ درست کر لیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ان کو آپ بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے۔ جو لوگ ایمان لے آئے، اپنا عقیدہ درست کر لیا، ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ اچھا، پھر ایمان پر موقوف نہیں رکھا کہ ایمان لے آئے، عقیدہ درست کر لیا، 5 نمازیں مان لی، عقیدہ بنا لیا 5 نمازیں فرض ہیں مگر پڑھتا نہیں، روزے مان لیا رمضان کے روزے فرض ہیں رکھتا نہیں، زکوٰۃ کو مان لیا کہ زکوٰۃ فرض ہے دیتا نہیں، حج کو مان لیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، صحت مند بھی ہے، مگر حج کرنے نہیں دیتا کہ جناب کو 10-12 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے کیوں جاؤں۔ مانتا ہے عمل نہیں کرتا، تو یہ شخص بھی خسارے میں، یہ شخص بھی نقصان میں ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا آپ بشارت دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرنے لگے۔ عقیدہ بھی درست ہو، ساتھ نیک اعمال بھی ہو۔ کیا خیال ہے نماز پڑھنا کوئی برا عمل تو نہیں؟ کوئی گناہ ہوتا ہو نماز پڑھنے پر؟ ہو سکتا ہے نماز پڑھیں اللہ ناراض ہو جائے، کیوں پڑھی ہے نماز؟ روزے رکھنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال ہے، یہی نیک اعمال ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عقیدہ درست کرو، ایمان لے آؤ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں بشر ان کو بشارت دیجیے، ان کو خوشخبری دیجیے۔ یا اللہ کس چیز کی خوشخبری؟ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي ان کے لیے باغات ہیں، جنات باغات ہیں ان کے لیے، تجری من تحتها الانہار جن کے اندر نہریں بہتی ہیں، کوئی دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، کوئی شہد کی نہر بہہ رہی ہے۔ عقیدہ درست کیا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح بھی کیے، نیک اعمال بھی کیے۔ اب جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں نیک اعمال، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں تھوڑی دیر پہلے خطبہ میں میں نے پڑھی۔ ایک عمل ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، نماز پڑھنا یقیناً خوبصورت عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، یہ بھی خوبصورت عمل ہے۔ کوئی شخص جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ بھی خوبصورت عمل ہے۔ کوئی شخص دین کا علم سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، یہ بھی خوبصورت عمل ہے۔ مگر ہر خوبصورت عمل بھی نجات کے لیے کام نہیں آئے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا، اعمال کے ثواب اور جزا کا دار و مدار اعمال کرتے وقت ان کی نیت پر ہے، کہ جب کوئی بندہ، کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے آیا تو کس نیت سے، صدقات و خیرات کی تو کس نیت سے، زکوٰۃ دی تو کس نیت سے، جہاد کیا تو کس نیت سے، علم حاصل کیا تو کس نیت سے، یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا بڑا انحصار ہے ہمارے اعمال کی قبولیت پر۔ اور میں انما الاعمال بالنیات،
اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک شخص آتا ہے نماز پڑھنے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اور ہمیں نماز پڑھ کے بتائی، اللہ کے محبوب کے حکم کی تعمیل میں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جہاں بیٹھے ہیں، یقیناً پھر یہ نماز قبول بھی ہوگی اور ذریعہ نجات بھی بنے گی۔ ایک شخص ہے، ایک محلے میں نیا نیا جاتا ہے، وہاں کاروبار شروع کرتا ہے، رہائش رکھتا ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ لوگ مجھے نماز پڑھتا دیکھیں گے تو مجھے نیک آدمی تصور کریں گے، خیال کریں گے، پھر جب مجھے نیک آدمی تصور کریں گے تو میرے ساتھ دوستی رکھیں گے، جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، میرے ساتھ دوستی رکھیں گے، پھر ان کے ساتھ میں کاروبار کروں گا، ان کے ذریعے اپنے کاروبار کو ترقی دوں گا، پھر جب ان کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا تو ان کے ساتھ رشتہ داریاں کروں گا، میں بچوں کے رشتے ان کے ہاں کروں گا اور ان سے رشتے لوں گا بھی صحیح اور دوں گا بھی صحیح۔ پچھلے محلے میں رہتا تھا، وہاں بڑی بدنامی تھی، بدنام ہو گیا تھا، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو یہاں اپنی اس بدنامی کو چھپاؤں گا اور یہاں میں نیک بن کر لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اب یہاں نیت میں کچھ دنیاوی چیزیں شامل ہو گئی۔ نماز پڑھوں گا تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، نماز پڑھوں تاکہ لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے اپنے کاروبار کو ترقی دے سکوں، نماز پڑھوں تاکہ اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کر سکوں، نماز پڑھوں تاکہ اپنے بچوں کے اچھی جگہوں پر رشتے کر سکوں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی، یہ نیت میں کسی جگہ موجود نہیں۔ اب وہ شخص آتا ہے، باقاعدگی سے وضو کرتا ہے، اذان ہوتے ہی مسجد میں آ کے پہلے صف میں بیٹھا ہے، باقاعدگی سے نماز پڑھ رہا ہے، عمل دیکھنے میں خوبصورت ہے، نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، خوبصورت عمل ہے، دیکھنے میں بہترین خوبصورت عمل ہے، لیکن ایسے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں فرما دیا، میں اپنی بات نہیں کروں گا، اپنی بات کروں گا تو کسی کو ناگوار گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو غفلت کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، بھولے ہوئے ہیں نمازوں کو۔ الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ نمازی ہے، لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، لوگ دیکھیں کہ جناب ہر سال عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، لوگ دیکھیں کہ بڑا بہادر ہے، شجاعت ہے، لوگ دیکھیں کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے، علم کا سمندر ہے، اس وجہ سے یہ نیک اعمال کیے۔ تو اللہ نے خود فرمایا کہ ایسے لوگ جو اس نیت کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن ایک غلیظ گندے کپڑے میں ان کے اعمال لپیٹ کر منہ پر مار دیے جائیں گے کہ یہ اعمال تم نے کیے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ میرا وہ پڑوسی خوش ہو جائے، جس آفس میں ملازمت کرتا ہوں میرا باس مجھ سے خوش ہو جائے کہ میرے پاس یہ ملازم بڑا نیک بندہ ہے، ایماندار، رشتہ دار خوش ہو جائیں، پڑوسی خوش ہو جائیں، محلے دار خوش ہو جائیں، ان کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ خوش ہو جائے۔ جاؤ، جن کو خوش کرنا چاہتے تھے اپنے اعمال کا صلہ انہی سے دو۔ مجھے خوش کرنے کے لیے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی، تو جن کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی، جن کو خوش کرنے کے لیے بظاہر یا خوبصورت اعمال کیے، انہی سے صلہ مانگو، وہی صلہ دیں گے تمہیں۔ میرے لیے کوئی عمل نہیں کیا تم نے۔ بلکہ ایک حدیث پاک بہت مشہور ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہا ہوگا
تو ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جو بہت زیادہ سخاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، بڑی نعمتیں عطا کی، صحت و تندرستی عطا کی، مال و دولت سے نوازا، اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ بے شک تو نے مجھے زندگی دی، تو نے صحت دی اور بے شمار مال عطا کیا، مگر یا اللہ میں نے دنیا میں سارا مال تیری راہ میں خرچ کر دیا، میں نے مسجدیں بنوائی، میں نے مدرسے بنوائے، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کو مدد کی، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں اس کو کپڑے لے کر دیے، جس کے پاس جوتے نہیں جوتے لے کر دیے، جس کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں اس کو گھر بنا کر دیا، میں نے ہسپتال بنائے، میں نے سکول بنائے، میں نے بڑے بڑے ادارے بنائے، یا اللہ سارا مال تیری راہ میں خرچ کر دیا، جب دنیا چھوڑی تو کچھ میرے پاس نہیں تھا، سارا مال تیری راہ میں خرچ کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے بے شک تو نے جو کہا ایسے ہی ہے، تو نے سارا مال میری راہ میں خرچ کر دیا، مگر جس وقت تو مال خرچ کر رہا تھا تو تیری نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، میری سخاوت کے ڈنکے بجتے رہے، میں مر جاؤں تو پھر بھی دنیا میں میری سخاوت کی مثالیں دی جاتی رہیں کہ فلاں صاحب بہت سخی تھے، اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جو تیری نیت تھی وہ تمہیں مل چکی، دنیا میں لوگ تمہیں سخی بھی کہتے رہے، تیری سخاوت کے ڈنکے بھی بجتے رہے، تیرے مرنے کے بعد بھی تیری تعریفیں ہوتی رہی، تیری سخاوت کی لوگ مثالیں دیتے رہے، مگر تو نے یہ ساری سخاوت دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے کی تھی، میری رضا میری خوشنودی کہیں بھی تیرے مقصود نہیں تھا، تیری نیت میں شامل نہیں ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے سخاوت کرتا ہے نا، وہ اگر سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیا کتنا دیا، دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتا۔ ہم سخاوت کرتے بھی ہیں، کسی کو کچھ دینا ہو تو گھر کے 6 چکر لگواتے ہیں، پھر اس کو دیتے ہوئے اس کی تصویریں اترواتے ہیں، پھر تصویریں اخباروں میں اور فیس بک پر بھیجتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو ہم اتنی سخاوت کر رہے ہیں، دوسری طرف انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، دوسرے شخص کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں بظاہر بڑا خوبصورت عمل ہے، لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، مگر ریا اگر شامل ہو گیا، دکھاوا شامل ہو گیا تو یہ خوبصورت عمل ضائع ہو جائے گا، اس پر کوئی جزا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، بغیر جتنے نیک اعمال خوبصورت اعمال کوئی فائدہ نہیں ہوگا، منہ پہ مار دیے جائیں، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا، سخت ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے والوں سے، ریاکاری کرنے والوں سے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اس سخی کو جو سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آ گیا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک مجاہد کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی طرح کہے گا کہ میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ پاک تو نے مجھے صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، طاقت سے نوازا تھا، میں نے اپنی ساری زندگی تیری راہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہوئے خرچ کر دی، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی، اپنا خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہاں تک تو ٹھیک ہے، تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، مگر جب تو نے جہاد کا راستہ اختیار کیا تھا، جب تو مجاہد بنا تھا، جب تو نے جہاد کی ٹریننگ حاصل کی تھی، تیری مقصد تیرا اور تیری نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر
زندہ جہاد سے واپس آؤں گا تو غازی بھی بنوں گا اور جہاد سے مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، اگر وہاں قتل ہو جاؤں گا تو شہید کہلاؤں گا۔ دونوں صورتوں میں میرے نام کے ڈنکے بجیں گے، لوگ مجھے بہادر بھی کہیں گے، مجھے ناڈر بھی کہیں گے، مجھے ببر شیر کہیں گے، میرا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ تو شہید ہو گیا تھا، لیکن تیری نیت جہاد کرتے ہوئے یہ تھی کہ لوگ تیری بہادری کی تعریفیں کریں، جو لوگوں نے کر دی۔ میری خوشنودی تیرا مقصد نہیں تھا، حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر تیسرا شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا اور پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ یا اللہ بچہ تھا، ابھی بولنا سیکھا تو ماں باپ مدرسے میں چھوڑ کے آ گئے، مدرسے میں پلتا رہا، وہی سوکھی روٹی اور باسی دال کھا کے تیرا قرآن پڑھتا رہا، تیرے محبوب کی حدیث پڑھتا رہا، آدھی زندگی دین کا علم سیکھنے میں گزار دی اور باقی آدھی زندگی دین کا علم سکھانے میں گزار دی۔ ساری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد تیرے دین کی خدمت کی، سیکھا اور سکھایا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا، اسی میں ساری زندگی بسر ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، تو نے دین سیکھا بھی اور سکھایا بھی، مگر جب تو دین سیکھ رہا تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا، تو تیری نیت یہ تھی کہ میں بڑا عالم بن جاؤں گا، ایک بڑا مفتی بن جاؤں گا، پھر جب میں کہیں تقریر کرنے جاؤں گا تو لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، میرے نام کے نعرے لگائیں گے، میرے بڑے بڑے اشتہار چھپیں گے، میری بڑی بڑی تعریفیں ہوں گی، لوگ میرے ہاتھ چومیں گے، میرا ادب و احترام کریں گے۔ یہ ساری چیزیں تیری نیت میں شامل تھیں، تو تیرے نام کے نعرے بھی لگتے رہے، لوگ تیرے ہاتھ بھی چومتے رہے، تیرے استقبال کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے تھے، تیرے نام کی فلیکسیں اور پوسٹر اور اشتہار بھی لگتے رہے، تیرے نام کے ڈنکے بھی بجتے رہے، جو تو چاہتا تھا تمہیں مل گیا، تو نے میری رضا کی خاطر کوئی عمل نہیں کیا تھا، حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں پھینک دیا۔ تو میرے دوستو، جتنے اعمال، چاہے بظاہر ہمارا عمل جتنا خوبصورت ہو، اگر ہماری نیت درست نہیں تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل بظاہر کتنا ہی کیوں نہ خوبصورت ہو، اچھا عمل ہو، فائدہ تبھی ہوگا جب اس کی نیت درست ہوگی۔ اس عمل کو کرتے وقت نیت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی ہوگی، پھر تو عمل بارے ہے، پھر تو بارے نیارے ہو گئے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے تو کوئی قبولیت نہیں۔ اچھا ایک چیز تو یہ سمجھ لیں، انما الاعمال بالنیات، ہم نے عمل کیا، اگر نیت ہی درست نہیں تو عمل شروع میں بھی ہی غرق ہو گیا، شروع میں ہی ختم ہو گیا، جو ہی عمل کیا اسی وقت سے ختم ہو گیا۔ بعض اوقات ایک اور صورت بھی بن جاتی ہے، آدمی نیک عمل کرتا ہے، نیت بھی اچھی ہے، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، مگر یہاں تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری ایک حدیث پاک جو شروع میں نے خطبہ میں پڑھی، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس وقت بندے کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر، پہلے دو پڑھی ہیں وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، تیسری حدیث پاک پڑھ رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہوتا ہے ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں اور اس بندے کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ وہ بندہ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ اس کے ساری زندگی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا ایک شخص ہوتا ہے
ساری زندگی برے اعمال کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتے کرتے زندگی بسر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جہنم اور اس بندے کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تقدیر غالب آتی ہے، وہ کوئی ایسا اچھا عمل کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ پہلی چیز انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر، عمل کرتے ہوئے اچھی نیت ہونی چاہیے۔ پھر اس عمل پر اچھی نیت کرنے کے بعد گھمنڈ نہیں کہ میری نیت بڑی اچھی تھی، پھر آخرت کا انتظار، آخری عمر کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر بھی ہے اور خاتمے پر بھی ہے۔ نیت اچھی نہیں تو پھر تو شروع میں ہی لٹیا ڈوب گئی، پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نیت اچھی تھی تو اب دوسرا ایک سٹیپ ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ خاتمے سے پہلے کوئی ایسا عمل تو نہیں کر دیتا جس سے اعمال سارے کے سارے غارت ہو جائے۔ بخاری شریف کے اندر بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کوئی ایک نیک عمل نہیں کیا۔ لوگوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم نے ساری زندگی اس کو کوئی ایک نیکی کرتے نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بستی سے نکال دو۔ بستی سے نکال دیا گیا۔ آخری عمر میں اس کی، وہ جنگل میں پڑا ہے، اب وہاں جا کر رو رہا ہے، بیمار ہے، آخری وقت قریب ہے اور تنہائی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں، بھوک لگی ہے، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں، تنہائی میں جنگل میں پڑا ہے۔ اس وقت اس کو اللہ یاد آتا ہے، یا اللہ کوئی میرے ساتھ نہیں، نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، یا اللہ ساری زندگی تو تیری نافرمانی کی، یا اللہ اب مجھے معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے۔ معافی مانگتا ہے اور سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے بعد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اے موسیٰ جنگل میں فلاں جگہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، جاؤ اس کی میت اٹھا کر لے آؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اسے دفن کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام گاؤں سے اپنی بستی والوں کو، قوم کو ساتھ لیتے ہیں۔ جب جنگل میں پہنچتے ہیں تو وہی شخص جسے خود ہی جنگل سے، بستی سے نکالا تھا گناہوں کی وجہ سے، سارے حیران، یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو تیرا سخت نافرمان ہے، ہم نے تو خود اسے بستی سے نکالا، یا اللہ یہ تیرا دوست کب سے ہو گیا؟ یہ گناہ گاروں سے یاری تو نے کب سے لگانی شروع کر دی؟ فرمایا موسیٰ گناہ گار جب مجھے پکارتا ہے تو وہی میرا سب سے بڑا یار ہوتا ہے۔ پکارے تو صحیح سچے دل سے، پکارو تو صحیح مجھے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ میں منزل ہی نہیں، مانگو تو صحیح مجھ سے، میرے طرف آؤ تو صحیح، کیا دیکھو کیسے رحمتیں کرتا ہوں تم۔ اے موسیٰ جب تم نے گاؤں سے نکالا تو میرا سب سے بڑا دشمن یہی تھا، مگر تنہائی میں جب اس نے خلوص دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ کی اور مجھے پکارا تو مجھے کائنات میں سب سے پیارا یہی لگنے لگا۔ پہلے سب سے مجھے یہی میرا دشمن تھا، اس کو میں ناپسند کرتا تھا، اب اسی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اس کو لے چلو، اس کا جنازہ بھی پڑھو اور اس کو کفن بھی کرو، اور سن لو جو جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا اس کے دفعہ ان سب کو بھی بخش دو۔ تو حضرات گرامی، ایک تو عمل کرتے وقت نیت درست ہونی چاہیے، پھر ہر وقت ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا